بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا بلال حبشی کے بارے میں روایت ہے، ایک صحابی حضرت ابو بکر کی صاحبزادی جوان ہو گئیں تو ان کے دونوں صاحبزادے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اس غرض سے پھر حاضر خدمت ہوئے اور اس بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال ہی کا نام لیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدنا بلال کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے آگے انہوں نے بخوشی سر تسلیم خم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح حضرت ابو بکر کی صاحبزادی کی شادی سیدنا بلال سے ہو گئی۔ یوں سیدنا بلال کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور دینی معمولات میں اس شادی کو ہرگز حائل نہ ہونے دیا۔ سیدنا بلال کی زوجہ محترمہ بھی انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کی یہ پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہیں۔ عام طور پر اہم امور میں سیدنا بلال کی دلجوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھیں۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع آئے اور سیدنا بلال بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق سیدنا بلال نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا بلال نے ایک اعرابی عورت ہند الخولانی سے بھی نکاح فرمایا اور وہ یمنی تھیں اور سیدنا بلال کی شام کی طرف ہجرت کرنے سے قبل ان کے نکاح میں آ چکی تھیں۔ کچھ روایات کے مطابق سیدنا بلال اپنے اسلامی بھائی حضرت ابو رویحہ کے ہمراہ ملک شام میں ایک قبیلہ خولان میں پہنچے اور ان لوگوں سے کہا، ہم دونوں نکاح کا پیام لے کر آئے ہیں۔ ہم کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ ہم غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عنایت فرمائی۔ ہم تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا فرمائی۔ اگر تم لوگ ہم سے نکاح کر دو گے تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، سیدنا بلال نے شام کے شہر دمشق کے ایک قبیلے خولان میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ یہیں انہیں کچھ زرعی زمین بھی مل گئی اور پھر حضرت ابو رویحہ بھی سیدنا بلال حبشی کے ساتھ جا کر رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابو درداء بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ جہاں آ کر آباد ہو گئے۔ سیدنا بلال نے ان کے ہاں اپنے اسلامی بھائی حضرت ابو رویحہ کی شادی کا پیغام بھیجا اور انہوں نے اپنی دونوں بیٹیاں دونوں بھائیوں کے نکاح میں دے دیں اور یوں خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرنے لگے۔ ہند الخولانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن کچھ ناگوار بات ہند الخولانی سے صادر ہو گئی۔ سیدنا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہند الخولانی نے تصدیق کی بجائے تکذیب کر ڈالی۔ سیدنا بلال سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غضبناک ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا بلال سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا بلال کے تیور بدلے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال خیر تو ہے؟ سیدنا بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زوجہ نے ایسے ایسے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہند الخولانی کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، بلال گھر پر ہے؟ ہند الخولانی نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ ہند الخولانی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کیا انہوں نے میری کوئی شکایت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شکایت کی ہے، لیکن وہ حق پر ہے اور تو غلطی پر۔ آئندہ خیال کرنا، میرے بلال کو کسی وقت بھی ناراض نہ کرنا۔ اس کے بعد سیدنا بلال گھر واپس آئے تو ہند الخولانی نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر کبھی بھی کوئی آپس میں اختلاف نہ ہوا۔ اسلام نے نسل امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال نے مدینہ طیبہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قریش کے منتخب عمرا نے انہیں دامادی میں قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دائع السما میں یوں درج ہے، سیدنا بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کے کسی محتاج کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کریں۔ اسی دوران آپ کو آپ کا بھائی عطا دکھائی دیا جو یمن سے آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سیدنا بلال کے بھائی نے جواب دیا میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتہ کی تلاش میں ہوں، کہیں میرا نکاح ہو جائے، کیا کوئی بات بنی؟ سیدنا بلال حبشی نے پوچھا لوگ کہتے ہیں تو عربی ہے اور چاہتا ہے کہ یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے اور تمہارا حسب نسب کیا ہے تو میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں اور مکہ میں پیدا ہوا اور بلال بن رباح کا بھائی ہوں۔ یمنیوں نے جب آپ کا نام سنا تو کہا بلال کو بلا لاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دیں تو ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہیں، اس لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کر کے رات کے وقت یمن میں پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے بھائی کو لے کر اس گھر تشریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ سے بھائی کے متعلق پوچھا تو سیدنا بلال نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، نہ عادات کا اچھا ہے نہ دین میں صحیح ہے، چاہو تو اسے رشتہ دے دو، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر آپ نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ہاتف غیبی نے ندا دی تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا و دولت سے بھی نوازا ہے اور اب تم آزاد بھی ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ سیدنا بلال ہاتف غیبی پر سوچ میں پڑ گئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد احباب سے مشورہ کیا کہ کس سے رشتہ لیا جائے۔ طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہند الخولانی سے موزوں ہے۔ آپ ہند الخولانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں بلال ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، میں حبشی غلام تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی اور غلام تھا اس نے آزادی بخشی، رشتہ دو تو الحمدللہ ورنہ اللہ کافی۔ آل الہند نے عرض کیا آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا بلال مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ دیر کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ آ گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا ہم یمنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا بلال حبشی کے رشتے کے متعلق پوچھنے آئے، کیونکہ سیدنا بلال حبشی کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے نکاح کریں۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں بلال کہاں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال بہشتی ہے۔ اب ہند الخولانی کے رشتہ داروں کی آنکھ کھلی کہ سیدنا بلال حبشی تو بڑی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اس لیے نکاح کی ٹھان لی اور فوراً رشتہ سیدنا بلال کے ساتھ کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدنا بلال حبشی اہل صفہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اہل صفہ میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا تو وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سیدنا بلال حبشی کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور معمولات میں شادی کو
ہرگز نہ حائل ہونے دیا۔